حضرات، مسعودہ بیگم کربلائی مرحومہ بنت الحاج الطاف حسین مرحوم اور اس بہشت وفا قبرستان میں جو مدفون ہیں مومنین مومنات، ان کے لیے بھی اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے لیے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جہاد اور دہشت گردی عنوان مجلس ہے، مگر اس حوالے سے کوئی لفظ گزارش کرنے سے پہلے ڈاکٹر اظہر اعجاز صاحب نے جو بھی کلام پیش کیا اور اس میں مکان والا جو قافیہ ہے وہ چھو لے گیا میرے دل کو کہ قبر کو بھی مکان کہتے ہیں، اور پھر جنت میں جہاں ہم رہیں گے وہ بھی مکان میں رہیں گے، ہے نا۔ کوفے میں 5 سال تک حضرت علی علیہ السلام تھے، تو ایک عرب پتی نے بڑا اچھا مکان بنوایا اور لے گیا، وہ دکھانے کے لیے سبھی کو دکھا رہا تھا، تو مولا علی سے بھی کہا کہ مولا تشریف لائیے اور دیکھیے میرے مکان پہ آپ تشریف لائیں تو بڑی برکت ہوگی آپ کی تشریف آوری سے۔ تو پھر وہ لے گیا اور کہا یہ کچن ہے، یہ ویٹنگ روم ہے، اور یہ مشاورت والا روم ہے، اور یہ مہمان خانہ ہے، اور اس نے بتایا کہ دیکھیے یہ کھڑکی اور یہ، تو ایک روشن دان تھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اس لیے ہے مولا کہ تاکہ ہوا آئے اور اجالا بھی آئے۔ تو کہا بس یہی ارادہ اور نیت تھی اس کے بنانے میں؟ ہاں مولا، بس یہ کہ اجالا آئے اور روشنی آئے۔ کہا اگر تیری یہ نیت ہوتی کہ اس روشن دان سے آواز اذان بھی آئے تو اس کا بنانا عبادت بن جاتا۔ تو ضمنی طور پر بات آ گئی، مکمل کر دوں یہ بات۔ ظاہر ہے کہ کبھی کبھی واقعی میں ہمارے فرشتوں کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ پڑھنا ہے، مگر حالات کچھ ایسے بنتے ہیں کہ صاحب ممبر جو بات زبان سے ادا کروانا چاہتے ہیں وہ مومنین کی سماعتوں کو ہدیہ بہرحال ہو جانا ہوتا ہے۔ تو سبھی لوگوں نے بڑی تعریف کی تھی، اب تک سینکڑوں لوگ آئے تھے، بہت اچھا مکان ہے اور کیا کہنا اور کیا بات ہے، کیا شائننگ ہے اور کیا خوبصورتی ہے۔ مولا نے چلتے چلتے کہا اس صاحب مکان سے، مکان تو تیرا بڑا اچھا ہے مگر اس میں ایک خرابی ہے۔ اب وہ چونک گیا، اب تک جتنے کوفے کے لوگ آئے VIP سب نے تعریف کی، مولا علی کہہ رہے ہیں اس میں ایک خرابی ہے۔ چونک کے کہتا ہے مولا خرابی کیا ہے؟ کہ ایک خرابی یہ ہے کہ یہ مکان کبھی نہ کبھی خراب ہو جائے گا۔
دوسرے یہ کہ اس مکان کا مالک کبھی نہ کبھی مر جائے گا۔ کہا تو مولا کیا کوئی ایسا بھی مکان ہے جو کبھی خراب نہ ہو اور اس کا مالک کبھی اس کو موت نہ آئے؟ کہا ہاں، وہ آخرت کا مکان ہے جو کبھی خراب نہیں ہوگا اور اس میں رہنے والے کو کبھی موت نہیں آئے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ تو جہاد اور دہشت گردی یعنی آتنکواد عنوان مجلس ہے۔ دہشت گردی آدمی کو ہٹلر، ہلاکو اور چنگیز خاں بناتی۔ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے اسلام میں دفاع ہے، اور دفاع کی بھی میننگ جنگ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے، میں نے سورہ حج جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 22 ہے اس کی آیت نمبر 87 کو پیش کیا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تم جہاد کرو بس اللہ کے لیے۔ تو جہاد کا حکم ہے، جہاد کا پس منظر ہے جب تم پر کوئی حملہ کرے تو دفاع کرو۔ اچھا، یوں بھی انسانی جبلت میں جنگ مزاج میں اللہ نے نہیں رکھی، اس لیے کہ تقریباً اس روئے زمین پر 8 ارب 40 کروڑ کی آبادی میں 200 ملک ہیں، مگر 200 ملک میں جہاں تک میری معلومات ہے، اگر میری معلومات کے ماسوا کوئی اور علم کسی کے پاس ہو تو مجھے بعد میں بتا دے گا، مجھے جہاں تک اب تک علم ہے وہ یہی ہے کہ ہر ملک میں وزیر تعلیم تو ہوتا ہے، وزیر زراعت تو ہوتا ہے، وزیر توانائی تو ہوتا ہے، اور اس طریقے کی مختلف وزارت ہوتی ہے، مگر پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی وزیر جنگ نہیں بنایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت نے بھی مل بیٹھ کے یہ طے کر لیا ہے مزاجن کہ جنگ کا کبھی کوئی جواز نہیں ہوتا، ورنہ ہر ملک میں جہاں وزیر دفاع ہوتا ہے، ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے، وہیں وار منسٹر بھی ہو، مگر پوری دنیا میں کہیں وار منسٹر نہیں ہوتا، وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے۔ اب بزرگان محترم، آپ ذرا اس بات کو ملاحظہ فرمائیں کہ جو پروردگار عالم ہدایت دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ بس تم جہاد کر سکتے ہو۔ جہاد جنگ کو نہیں کہتے، جہاد قتل کو نہیں کہتے۔ اگر اللہ کا منشا قتل ہوتا تو اس کو یہ کہنے میں کیا دقت تھی کہ قاتلو فی اللہ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں تم قتل کرو۔ اچھا، یہ جنگ کے لیے مستقل ایک لفظ ہے حرب کا، عربی میں حرب کے معنی ہے جنگ۔ اگر خدا جنگ کو پسند کرتا تو کہتا وحاربوا فی اللہ، اللہ کی محبت میں تم جنگ کرو، مگر اللہ جنگ کو پسند نہیں کرتا، قتل کو پسند نہیں کرتا۔ البتہ کوئی حملہ آور ہو گیا ہے تو اب یہ انسانی مزاج کا تقاضا ہے کہ دفاع کرو، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد میں اور دہشت گردی میں فرق یہ ہے کہ جو آتنکوادی ہوتا ہے، جو دہشت گرد ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دوڑا دوڑا کے مارتا ہے، لیکن میدان جہاد میں جو مجاہد ہوتا ہے اس کا اعلان ہوتا ہے کہ خبردار تم کبھی کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرنا۔ بڑی توجہ سے آپ سن رہے ہیں، مجھے بڑا حوصلہ مل رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مجاہد کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں، اور حضرت علی نے جو
اصول جنگ پیش کیا ہے وہ نہج البلاغہ میں آج بھی محفوظ ہے۔ اصول جنگ پر پوری ایک مستقل مجلس ہو سکتی ہے، جسے اس وقت مجھے اس کے اسرار و رموز کو نہیں چھیڑنا ہے، لیکن اس کا پہلا لفظ یہ ہے جو اصول جنگ علی نے پیش کیے ہیں۔ دیکھو اسلامی جہاد میں، اسلامی جنگوں میں کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرنا۔ علی نے جنگ احد میں بھی یہی تاکید کی، جنگ بدر میں بھی یہی تاکید کی، جنگ خیبر میں بھی یہی سمجھایا کہ کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرنا۔ بلکہ ایک مرتبہ تو ایک صاحب نے حضرت علی سے پوچھ ہی لیا تھا، مولا آپ نے کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ خدا کی قسم یہ جواب بس ہمارا مولا علی ہی دے سکتا ہے۔ سوال بڑا قیمتی ہے، بڑا حساس ہے۔ مولا آپ نے کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ مولا فرماتے ہیں بھائی جو بھاگ رہا ہے وہ گویا اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور علی نے بھیک مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹا۔ صلوات ارشاد ہو بر محمد وآل محمد۔ تو ایک تو جہاد اور دہشت گردی میں فرق یہ ہے کہ دہشت گرد دوڑا دوڑا کے مارتا ہے، جو مجاہد ہوتا ہے وہ کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتا۔ دوسرا فرق جہاد اور دہشت گردی میں یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ جو بھی سامنے آیا اسے مارتا رہتا ہے، کوئی امتیاز کوئی فرق نہیں برتتا۔ لیکن جو مجاہد ہوتا ہے وہ 70 نسلوں کو دیکھ کے تلوار چلاتا ہے۔ جنگ صفین میں مالک اشتر نے کہا مولا آج تو میں نے آپ سے زیادہ مار ڈالے، کہ تمہارے قتل کرنے میں اور میرے قتل کرنے میں فرق یہ ہے کہ تم صرف چہروں کو دیکھ کے قتل کرتے ہو، میں نسلوں کو دیکھ کے قتل کرتا ہوں، کہ 70 پشت تک اگر کوئی مومن پیدا ہونے والا ہوتا ہے کسی نسل میں تو میں اپنی تلوار کو روک لیتا ہوں۔ جہاد میں اور دہشت گردی میں فرق یہ ہے کہ جہاد بالاعلان ہوتا ہے، بتا کے ہوتا ہے، اطلاع دے کے ہوتا ہے، لیکن دہشت گردی دھوکے سے ہوتی ہے۔ دہشت گرد والا جو ظالم ہوتا ہے وہ دھوکے سے حملہ کرتا ہے، بتا کے حملہ نہیں کرتا۔ اس لیے اسلام کا جو سب سے بڑا مجاہد تھا جو ہمارا مولا علی ہے، جنگ بدر میں آقا علی نے کبھی کوئی تیر نہیں چلایا، جنگ احد میں تیر نہیں چلایا، جنگ خندق میں تیر نہیں چلایا، جنگ خیبر میں تیر نہیں چلایا، صفین میں علی نے تیر نہیں چلایا، کسی بھی جنگ میں علی نے تیر نہیں چلایا، اس لیے کہ تیر چلایا جاتا ہے دھوکے سے، تیر چلایا جاتا ہے چھپ کے۔ جو مجاہد ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ اسی لیے علی نے ہمیشہ تلوار چلائی ہے، کبھی تیر نہیں چلایا۔ چوتھا فرق کیا ہے جہاد میں اور دہشت گردی میں؟ بزرگان محترم ایک اصطلاح ایجاد ہو گئی تھی، اسلامی دہشت گردی، ناسمجھی سے۔ اسلام میں دہشت گردی ہے ہی نہیں تو کیسی اسلامی دہشت گردی؟ اچھا صاحب اب آپ دیکھیں نا اسلام کتنا سلامتی اور امن کا مذہب ہے کہ اسلام ملاقات ہی کے وقت یہ حکم دے رہا ہے کہ کلام کرنے سے پہلے کہو سلام علیکم۔ کیا ترجمہ ہے بھائی؟ تم سلامت رہو۔ تو جو مذہب اسلام ملاقات ہی کے وقت سلامتی کی دعا دے رہا ہو وہاں دہشت گردی کا کہاں سوال ہے؟ جو خود ملاقات کے وقت یہ دعا دے رہا ہے تم سلامت رہو، وہاں دہشت گردی کا کیا سوال ہے؟ لیکن یہ بات باور رہے قابل فخر سامعین کہ بعض لوگوں نے ناسمجھی میں اسلام اور مسلمانوں کے کردار کو اسلامی حکم سمجھ کے اسلامی دہشت گردی کا ایک شور مچایا تھا
جو بحمد اللہ ختم ہو گیا۔ جھوٹ کی زندگی طویل نہیں ہوتی، بڑی مختصر ہوتی ہے، اور اب اسلامی دہشت گردی کا نہ کوئی چرچا ہے، نہ کوئی ایسا پروپگنڈا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ بزرگان محترم، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی جہاد میں بھی تو قتل ہوتا ہے، مجاہد قتل کرتا ہے، تو اس کا پس منظر سمجھے۔ مجاہد جہاد میں کیوں قتل کرتا ہے؟ خدا نہ خواستہ ایک انسان کو کینسر ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا یہ 2 انگل جو گوشت ہے اس کو کاٹنا پڑے گا۔ گھر والوں نے ہاتھ جوڑ دیا، کاٹ دیجئے ڈاکٹر صاحب۔ یہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے 2 انگل کٹ جائے، کیوں؟ تاکہ پورے جسم میں کینسر کے اثرات پھیلنے نہ پائیں۔ اس لیے ماہر ڈاکٹر اس حصے بدن کو کاٹ کے نکال دیتا ہے تاکہ زندگی محفوظ رہ جائے۔ اسی طرح جہاد اس لیے واجب کیا گیا تھا اور واجب کیا گیا ہے تاکہ وہ انسانی وجود جو سماج اور معاشرے کے لیے کینسر ہے اسے مار دیا جائے تاکہ سماج اور معاشرہ سلامت رہے۔ غور فرما رہے ہیں بزرگان محترم؟ تو توجہات آپ کی مبذول ہیں بزرگان محترم۔ اور آپ دیکھیں دہشت گردی اور جہاد کا فرق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں مگر پوری دنیا کے بادشاہ بھی ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کوئی ایک ملک کا بادشاہ ہو جاتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جناب سلیمان علیہ السلام انٹرنیشنل گورنمنٹ کے بلا شرکت غیرے پریسیڈنٹ تھے، بادشاہ تھے، سلطان تھے، اور عالم یہ تھا کہ ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ کسی بادشاہ کی ہواؤں پر حکومت ہے؟ نہیں، سلیمان کی تھی۔ جنوں پر ان کی حکومت تھی، انسانوں پر ان کی حکومت تھی، چرند پرند سے بھی بولتے تھے حضرت سلیمان۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن شاید یہ مرحلہ ایسا ہی ہے کہ آپ خصوصی توجہ دیں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ جناب سلیمان کی باقاعدہ جو دربار تھا نا، اس میں چرند و پرند کی بھی عدالت لگتی تھی۔ یہ مثلاً 5 گز جو ہے دربار کا حصہ، وہاں چرند پرند آئیں اور ایک پرند دوسرے پرند پر اگر کوئی ظلم کرے تو جناب سلیمان اس کا فیصلہ کرتے تھے، یا پرندوں پر یا چرندوں پر اگر کوئی انسان ظلم کرے تو وہ فریاد کرتا تھا اور جناب سلیمان اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ کسی پرندے کی بولی سمجھتے ہیں؟ مگر سلیمان علیہ السلام جن کے لیے سورہ نمل قرآن مجید کا سورہ نمبر 27، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں میں وہ ہوں کہ جس کو خدا نے پرندوں کی بولیاں سکھائی۔ جیسے آپ گھر میں بیٹی بیوی بہو سے بات کرتے ہیں، ویسے جناب سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بات کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ توریت، انجیل، زبور، مشکات، بخاری اور تحفۃ العوام وغیرہ میں نہیں ہے، قرآن میں ہے، سورہ نمل میں ہے، سورہ نمبر 27 میں ہے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ اور یہ تو پرندہ بہت بڑی چیز ہے، سلیمان نے چونٹی سے بھی گفتگو کی، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں بڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ سورہ نمل آپ پڑھیے تو آپ وہ حکایت جو چونٹی سے گفتگو والی ہے بڑی دلچسپ ہے جناب سلیمان کی۔ جناب سلیمان نے مچھلیوں سے گفتگو کی، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ لیکن اس وقت ایک پرندے سے جو گفتگو ہوئی ہے دہشت گردی کے ریفرنس سے، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں قابل فخر سامعین کے سامنے۔ 2 پرندے آئے اور ایک درخت کی ڈالی پر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے وہ دونوں پرندے آپس میں، دونوں دوست تھے، پیار محبت کی بات کرنے لگے۔ انسان اگر کہیں بیٹھے
تو چاہے غیبت کرے، نفرت کی بات کرے، مگر پرندے جب بیٹھتے ہیں تو محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اسی اثنا میں ایک نوجوان پہنچا، مگر نوجوان کا ہیولہ یہ تھا کہ بہت نیچا کرتا پہنے تھا، اونچا پیجامہ پہنے تھا، جیب میں کوئی مذہبی کتاب تھی، گلے میں وزادار رومال تھا، سر پر اہم ترین ٹوپی تھی۔ تو دونوں جو دوست پرندے تھے، ان میں ایک دوست پرندے نے دوسرے دوست پرندے سے کہا دیکھو یہ آ گیا ہے، اڑ چلو، مجھے خطرہ لگ رہا ہے۔ تو دوسرے پرندے نے کہا ارے بھائی حسن ظن رکھو، اچھا خیال رکھو، بدگمانی کیوں کر رہے ہو؟ کہا اچھا اگر تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، میں اچھا ہی سوچ رہا ہوں۔ مگر اتفاق یہ کہ جو سوچا تھا وہی ہوا کہ وہ جو آیا تھا اس نے گمہ اٹھایا، ایک بڑا سا ڈھیلا، اور اس نے زبردست نشانہ لیا، وہ ٹھیک نشانے پر پہنچا اور وہیں وہ پرندہ درخت کی ڈالی سے گرا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کے اسے ذبح کیا۔ دوسرا اس کا دوست پرندہ دربار سلیمان میں فوراً اڑ کے آیا اور آن کر اس نے فریاد کی۔ تو ظاہر ہے تو صرف سلیمان سمجھیں گے نا اس کی بولی۔ تو اس نے جب فریاد کی تو جناب سلیمان نے اپنے ایک درباری سے کہا جلدی سے جاؤ فلاں درخت کے پاس اور وہاں دیکھو کہ وہاں کوئی شکاری ہے۔ اب جو وہاں وہ آیا تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، شکار اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو اس نے کہا کہ چلو تمہیں نبی خدا بادشاہ وقت حضرت سلیمان طلب کر رہے ہیں۔ وہ آیا، ادھر پرندے کی عدالت ہے نا، ادھر سلیمان علیہ السلام نے اسے بٹھایا اور کہا یہ پرندہ تمہاری شکایت لے کے آیا ہے، تم نے اس کے دوست کا شکار کیا ہے۔ تو جس نے ڈھیلا مارا تھا وہ کہتا ہے ہاں میں نے تو شکار کیا ہے، کبھی شکایت کر رہا ہے، تو تمہیں کیا سزا دوں؟ کہ خدا کے نبی سلیمان پہلے میرا جرم تو ثابت ہو۔ کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ یہ پرندہ آپ ہی اس سے بات کر سکتے ہیں، میں تو بات کر نہیں سکتا۔ تو اس سے آپ کلیئر کریں کہ کیا اللہ نے جو نظام کائنات بنایا ہے اس میں پرندوں کا شکار جائز اور حلال نہیں ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ تو جناب سلیمان نے اس کو بتایا پرندے کو کہ یہ بندہ جس نے شکار کیا ہے صفائی میں یہ کہہ رہا ہے۔ وہ پرندہ کہتا ہے خدا کے نبی سلیمان علیہ السلام یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ ہم پرندے بطور شکار انسانوں کے لیے حلال ہیں، مجھے اس کے شکار کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کو شکار کرنا تھا تو شکاری کے بھیس میں آتا، طالب علم کے بھیس میں کیوں آیا؟ مہدی حسن وائی جلال پوری بحیثیت خطیب ملت جعفریہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہی میسج دینا چاہتا ہے کہ بھائی اگر تمہیں دہشت گردی کرنا ہے تو دہشت گرد بن کے کرو، دھرم گرو بن کے نہ کرو۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلِ محمد۔ ظلم کی مختلف قسمیں ہیں مگر دہشت گرد سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ، اس کی آیت نمبر 113، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی قیمتی آیت ہے، بڑی دیر تک میں اس آیت کے
پس منظر اور پیش منظر پر غور کرتا رہا جو پیش کر رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. دیکھو جو ظالم ہیں ان کی طرف تمہارا دل ذرا سی بھی جھکنے نہ پائے، ورنہ جس آگ میں ظالم جلے گا تم بھی جلا جاؤ گے. کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی آیت میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اور پھر ارشاد ہوا اسی قرآن میں لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. دیکھیں جرم بہت سارے ہیں مگر اللہ نے ہر جرم پر لعنت نہیں بھیجی ہے. مگر ظلم ایک ایسا بڑا جرم ہے جس پہ خدا کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین. ظالم لعنت اللہ ہے، ظالم لعنت اللہ ہے. لعنت اللہ کو رضی اللہ نہ بنانا. لعنت اللہ علی الظالمین. ارشاد ہوا سورہ مبارکہ انعام جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 6 ہے اس کی آیت نمبر 45 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اللہ کا قرآن میں یہ اعلان ہے کہ ہم ظالم کی نسل کو منقطع کر دیں گے، ہم ظالم کی نسل کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے. فَقُطِعَ قُطِعَ کا لفظ ہے قطع کر دیں گے، کاٹ دیں گے. ظالم کی نسل پنپنے نہیں پائے گی. یہ قرآن کا اعلان ہے اور کتنا سچا اعلان ہے کہ یکم صفر یا 6 صفر سن 61 ہجری کو جب اہل حرم کا قافلہ شام کے دربار میں آیا ہے تو یزید کے تخت کے پاس یزید کے 15 بیٹے تھے اور حسین کا ایک بیٹا زین العابدین تھا. مگر جس یزید کے 15 بیٹے تھے آج اس کی نسل کا کہیں پتہ نہیں ہے، اور جس حسین کا ایک بیٹا تھا زین العابدین اس کی نسل پوری دنیا میں پھیلی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بھیا بلند آواز ہے، بلند آواز ہے. اے نعرہ حیدری علی، اے نعرہ حیدری علی، نعرہ تلوار. سورہ شورى قرآن مجید کا سورہ نمبر 26 آیت نمبر 227 میں ارشاد ہوا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالموں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پلٹا دیے جائیں گے. تو غرض کی آیتیں ظالم کے حوالے سے مسلسل ہیں، اور شہزادی زینب نے جو تقریباً آدھے گھنٹے کا خطبہ دیا تھا دربار شام میں، اس میں تو کثرت سے علی کی بڑی بیٹی نے وہ آیتیں پڑھی ہیں، 7 آیتیں جس کا تعلق ظلم سے ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ اس وقت محل نہیں ہے کہ میں ان آیتوں کو گزارش کروں، لیکن ایک طرف آیتیں ہیں جو ظالم کی مذمت کر رہی ہیں، دوسری طرف احادیث معصوم ہیں کہ جو ظالم کی مذمت کر رہی ہیں. مولا کائنات نے 20 رمضان کو اپنے بیٹوں کو جو ہدایات دی اس میں جو پہلا لفظ ہے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. سنتے رہتے ہیں آپ لفظ اور ہم بھی سنا دیتے ہیں، مگر یہ اماموں کے معصوموں کے جو کلام ہوتے ہیں صرف سنانے کے لائق نہیں ہوتے، صرف سننے کے لائق نہیں ہوتے، بلکہ امام الکلام کلام الامام، امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے. تو یوں ہم ظاہر ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ یوں ہی سن رہے ہیں، لیکن آپ اس کے مضمرات کو دیکھیے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے ہمدردی کرنا، اور ظالم سے جب نفرت کرنا تو مذہب دیکھ کے نہ کرنا. ظالم کو بحیثیت ظالم سے نفرت کرنا ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو. مظلوم سے ہمدردی کرنا، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. یہ مجلس حال 9 جا رہی ہے تو ہمارا موقف اور شیعان حیدر کرار کا جو مطمع نظر ہے وہ بھی تو کلیئر ہونا چاہیے. ارشاد ہوا معصوم کا کہ دیکھو
دہشت گرد اور ظالم سے کبھی نہ ڈرنا، اس لیے کہ اس سے زیادہ بزدل کوئی انسان نہیں ہوتا، ظالم اور دہشت گرد سے زیادہ بزدل کوئی انسان نہیں ہوتا۔ ارے یہ تو لوگ ڈر ڈر کے اسے بہادر بنا دیتے ہیں، نہیں تو بہت بزدل ہوتے ہیں۔ اور بزرگان محترم، ارشاد ہوا ظالم کے تعلق سے کہ مظلوم کی آہ سے بچو۔ بظاہر بڑا مشہور قول ہے، مگر زندگی کے ہر موڑ پر یہ جملہ فٹ ہو رہا ہے، مظلوم کی آہ سے بچو۔ سماج اور معاشرے میں بھی اگر گھریلو طور پر ظلم کسی پر ہو رہا ہے، چاہے اولاد کی طرف سے ماں باپ پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے بھائی کی طرف سے بہن پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے بھائی کی طرف سے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ظلم اتنا حد سے سوا ہو جائے کہ آہ نکل جائے۔ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی آہ سارے حجابات کو توڑ کر اصل ہدف تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ مظلوم کی آہ سے بچو۔ ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں، اس پہ توجہ کی گزارش ہے۔ ظالم اور دہشت گرد کے لیے صرف وہی لمحہ اس کا ہوتا ہے جتنی دیر میں وہ ظلم انجام دیتا ہے۔ جتنی دیر میں ظالم کسی پر حملہ کر کے ظلم انجام دیتا ہے، ظالم کے لیے بس اتنا ہی اس کا لمحہ ہے، باقی ہمیشہ کے لیے مظلوم کے لیے وقف ہو جاتے ہیں سارے اوقات۔ ہرملہ کے لیے اتنا ہی لمحہ اس کا تھا جتنا اس نے علی اصغر پر نشانہ کر کے تیر چلایا، باقی عاشور سے لے کے قیامت تک سارے لمحات علی اصغر کے لیے مخصوص ہیں۔ ہرملہ تو تیر چلا کے اسی وقت مر گیا، اب سارے لمحات علی اصغر کے لیے۔ تو بزرگان محترم یاد رکھیں، ظالم سے نفرت، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ظالم سے نفرت صرف انسان ہی کرتا اور مظلوم سے محبت صرف انسان ہی کرتا، بلکہ ظالم سے نفرت کا جذبہ، مظلوم سے محبت کا جذبہ اللہ نے چرندوں میں رکھا، پرندوں میں رکھا، وحوش و طیور میں رکھا۔ میں یہ بات کبھی کبھی پڑھتا ہوں جو اس وقت پڑھنے جا رہا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو 1 مہینے تک ایک بہت بڑے میدان میں لکڑیاں اکٹھا کی گئیں، وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پہاڑ کھڑا ہے، اور اس میں جب آگ لگائی گئی تو اچھے خاصے لمحات تک آگ روشن ہوتی رہی، تو وہیں قریب میں تھوڑا پانی اکٹھا تھا اور میڈک پھدک کے اپنی چونچ و منقار میں پانی لے لے کے جا رہا تھا، آگے بڑھ کے اس پہ ڈال رہا تھا۔ تو سید الملائکہ جبریل سے رہا نہیں گیا، کہا تو اتنی ننھی مخلوق ہے، آسمان سے بات کرنے والی آگ، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے یہ 2 قطرے آگ کو نہیں بجھا سکتے؟ خدا کی قدرت سے وہ میڈک گویا ہوا، کہا او سید الملائکہ جبریل آپ بڑے محترم ہیں اور مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے یہ 2 4 قطرے آگ کو بجھا نہیں سکتے۔ کہا پھر یہ کوشش کیوں ہے؟ کہا میں اپنے عمل سے یہ تو اعلان کر دوں کہ میں ظالم کے ساتھ نہیں ہوں، ابراہیم جیسے مظلوم کے ساتھ ہوں۔ بھیا ہم بھی مجلس و ماتم اور عزاداری کا حق جس طرح ہے ادا نہیں کر پاتے، مگر فرش عزا بچھا کر اتنا تو اعلان کرتے ہیں کہ ہم حسین جیسے مظلوم کے ساتھ ہیں، یزید جیسے ظالم سے ہمارا کوئی واسطہ دوسرا واقعہ ربط کے لیے سنا دو، اس انکشاف کے لیے
تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ صرف انسانوں ہی میں ظالم سے نفرت اور مظلوم سے محبت نہیں ہے، بلکہ چرند پرند وحوش طیور سب میں مظلوم سے محبت کا جذبہ ہے اور ظالم سے نفرت کا جذبہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے فرعون کتنا بڑا دہشت گرد تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، جس نے 60,000 بچوں کو قتل کرایا تھا۔ اے بھیا 60 نہیں 60,000، تاکہ موسیٰ وجود میں نہ آئے، اور جس کے لیے اتنا پاپڑ بیلا وہ اس کے فرعون کے محل ہی میں پرورش پا رہے ہیں، ہے نا۔ تو اب جب جناب موسیٰ بڑے ہوئے اور تبلیغ کرنے لگے تو بہت گھبرا گیا تھا فرعون، اور کہا کیوں نہ میں موسیٰ کے خدا کو مار ہی دوں تاکہ سارا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ فرعون کا بھی وہی عقیدہ تھا جو آج کے بعض مسلمانوں کا ہے کہ اللہ جسم والا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے نا۔ تو اس نے کیا کیا کہ بہت بڑا صندوق بنایا، اس میں کئی کلو گوشت قیمہ رکھا، اور اس میں کرگس بہت بڑے بڑے رکھے۔ کرگس پڑھے لکھے لوگ ہیں، کرگس کا ترجمہ کیا کروں، ہے نا۔ علامہ اقبال کا شعر سنا دوں، چلیں اپنی محترم خواتین کے لیے سنا دوں۔ کرگس معنی ہوتا ہے گدھ، ہے نا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ تو اس نے کرگس رکھے بھوکے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ پھڑپھڑانے لگے تو یہ تو طے ہے نا کہ جو ایک طائرانہ پروں کی کیفیت ہوتی ہے اس میں اڑان کی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو پھر وہ صندوق ہلکا پھلکا تھا، وہ اڑنے لگا۔ بہت اونچائی پر جب گیا تو اس نے صندوق کو کھولا، صندوق کو کھول کے چلے کمان میں تیر کو جوڑا۔ جب چلے کمان میں تیر کو جوڑا فرعون نے، تو وہاں تو خدا ودا کیسا، وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ تو جس طرح زمین پر سمندر ہے نا، اسی طرح فضاؤں میں بھی سمندر ہے۔ ایک سمندر کا نام ہے بحر مکفوف، اس کی ایک بہت بڑی مچھلی سے اللہ نے کہا دیکھ میرا سب سے نافرمان بندہ اس وقت اپنے زام ناقص میں اور خیال باطل میں مجھے تیر مارنا چاہتا ہے، میں اس کو نا امید نہیں زمین پر واپس بھیجنا چاہتا، تو ذرا اپنے جسم کو اس کے تیر کے مقابل میں لے آ تاکہ یہ تیر مار کے اپنی حسرت نکال لے۔ توجہ ہے جوان محترم، کبھی کبھی نقطہ رہتا ہے جسے آپ کو بھرنا ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال وہ مچھلی آئی اس کے تیر کے مقابل میں اور پیوست ہوئی، مچھلی کے جسم میں اس کا تیر پیوست ہوا، پھر وہ تیر نکل بھی آیا۔ یہ سب نظام قدرت ہے نا۔ اور پھر اس کے ہاتھ میں وہ تیر آیا جس میں خون لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی فلائٹ کو لینڈ کرنا شروع کیا اور بڑی خوشی خوشی صندوق کے باہر آیا، ارے میں نے ابھی موسیٰ کے خدا کو مارا ہے، دیکھو یہ تیر ہے جو موسیٰ کے خدا کے جسم میں پیوست ہوا، اور موسیٰ کے خدا کا خون جو ہے وہ اس تیر میں لگا ہوا ہے۔ یہ تو الگ میٹر ہے۔ بیچاری وہ مچھلی کہنے لگی پروردگار دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور دہشت گرد کے تیر کی زد میں آئی، مجھے اس کا انعام چاہیے، اس کا صلہ چاہیے، کوئی اور مجھے شکار کرتا تو کوئی بات نہیں تھی، یہ اتنا منحوس ظالم فرعون ہے۔ دیکھیے جو ظالم ہوتا ہے اسے انسان ہی نہیں ظالم سمجھتا، چرند و پرند وحوش و طیور بھی ظالم سمجھتے ہیں۔ غور فرمانے آپ۔ تو اللہ نے تو یہ نہیں پوچھا کہ کیا چاہیے، اللہ نے خود ہی فیصلہ سنا دیا، کہا اچھا تو انصاف چاہتی ہے اس عمل کا، تو میرا فیصلہ یہ ہے، مجھ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اب آج سے لے کے قیامت تک تیری نسل پر چھری چلنے کی تکلیف کو، ذبح کرنے کی تکلیف کو میں اللہ اٹھا لیتا ہوں۔ اس سے پہلے مچھلی کا بھی ذبیحہ اسی طرح ہوتا تھا جیسے مرغ اور دیگر پرندوں کا ہوتا ہے، کہ پہلے چھری چلتی تھی مچھلی کی جو بھی گردن کی حیثیت ہو،
اور اس کے بعد اس کا ذبیحہ ہوتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے اس پر سے ذبح کی تکلیف کو اٹھا لیا ہے، اب پانی سے زندہ نکل آنا ہی ذبیحہ ہے، اس لیے کہ اس مچھلی نے، بھائی اور مچھلیاں کیوں فیض یاب ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ایک مچھلی نے اتنی قربانی دی بڑی کہ ساری مچھلیوں سے ذبح کی تکلیف کو اٹھا کے ذبیحہ بنا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی حدیث ہے من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، جعفر آباد میں بستر پر لیٹ کے مر جائے تب بھی شہید ہے، ارے میدان جنگ میں جائے قتل ہو زخمی ہو تب شہید کہا جائے، مگر یہ بستر پر لیٹا ہے رسول فرما رہے ہیں شہید ہے، تو رسول تو سچے ہیں مگر یہ کیسے ایسا ہوتا ہے؟ ارے ایک مچھلی قربانی دے، ساری مچھلیوں پر ذبح کی تکلیف کو اٹھا کے اس کا ذبیحہ زندہ نکل آنا ہو جاتا ہے۔ اہل بیت نے اللہ کے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ جو ان کی محبت میں مرتا جائے گا وہ ماتا بھی رہے گا مگر شہیدہ کی فہرست میں آ جائے گا۔ ایک ذرا صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ تو آپ دیکھیں جہاد اور دہشت گردی، جنگ خندق ہے اور عمرو بن عبدود آیا ہے مقابل میں گھوڑے پر سوار ہو کے، علی ہیں پیدل، تو اصل میں عمرو بن عبدود عرب کا اتنا بڑا بہادر تھا کہ اس کے مقابل میں کوئی جا ہی نہیں رہا تھا، ہزاروں اصحاب رسول تھے مگر جب کہا جا رہا تھا جاؤ کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، کون جائے گا اس کے مقابل میں؟ یہ عمرو بن عبدود اونٹ کو اٹھا کے سپر بنا لیتا ہے۔ اچھا، عمرو بن عبدود اگر اونٹ یا اس کے بچے کو اٹھا کے سپر بنا لیتا ہے تو اس کے مقابل میں وہ علی جائے جو خیبر کے دروازے کو اٹھا کے سپر بنا لے؟ بالآخر رسول نے یہ کہا جو اس کے مقابل میں جائے گا وہ میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ ابن خطاب نے کہا ابو الحسن یہ عمرو بن عبدود ہے، کہ تجھے نہیں معلوم میں علی ابن ابی طالب ہوں؟ تو ابو الحسن تم زندہ آؤ گے بچ کے؟ کہ حیرت ہے کہ تمہیں صداقت پیغمبر پہ اعتبار نہیں ہے اور مجھے ہے، بچ کے آؤں گا تبھی تو خلیفہ بنوں گا، تبھی تو جانشین بنوں گا۔ تو آئے دیکھیں، میں جہاد اور دہشت گردی کے فرق کو واضح کرنے کے لیے اس بات کو بتا رہا ہوں، تو جنگ خندق پڑھنا مقصد نہیں ہے، میں جو اس کے 2 منٹ کے گوشے ہیں اسے پیش کر رہا ہوں۔ عمرو بن عبدود کے مقابل میں علی ہے جنگ خیبر میں، تو گھوڑے پر سوار، اونچا لمبا تڑنگا گھوڑا، جیسے ہمارے مولا علی کا گھوڑا دبلا پتلا چھوٹا۔ ہمارے بعض شیعہ بعض جگہ سمجھ رہے تھے کہ ارے علی کا تو گھوڑا لمبا تڑنگا لہیم شہیم رہا ہوگا، مگر میں نے اسے کلیئر کیا جب میں نے باقاعدہ مطالعہ کیا کہ علی کا گھوڑا لمبا تڑنگا مضبوط نہیں تھا، حالانکہ لوگوں نے رائے دیا تھا یا علی آپ صاحب ذوالفقار ہیں، شیر خدا ہیں، اسد اللہ ہیں، آپ کا گھوڑا بھی بڑا لمبا تڑنگا ہونا چاہیے۔ علی نے یہ کہہ کے ٹال دیا تھا کہ لمبا تڑنگا موٹا گھوڑا وہ رکھے جسے یا تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا ہو یا بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرنا ہو۔ تو یہ کہہ کے علی نے بات ہی ٹال دی۔ تو اب بہرحال لمبا تڑنگا گھوڑا ہے، اس پہ عمرو بن عبدود بیٹھا ہے اور علی پیدل ہے، پیدل ہیں علی، وہ گھوڑے پہ ہے اور اسی ماحول میں گفتگو ہو رہی۔ حضرت علی نے کہا عمرو بن عبدود
میں نے یہ سنا ہے کہ تو اپنے مد مقابل کی 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور مانتا ہے. کہا ابو طالب کے بیٹے تم نے صحیح سنا. تو پہلی بات سے اگر کام چل جاتا تو علی دوسری بات نہ کہتے, یا دوسری بات سے کام چل جاتا تو علی تیسری بات نہ کہتے. حضرت علی نے اس سے یہ کہا کہ میری پہلی بات یہ ہے کہ تو اسلام لے آ, مسلمان ہو جا. جو مقتل کو بھی میدان تبلیغ بنا دے اسے علی کہتے. کہ نہیں تو یہ تو ابو طالب کے بیٹے یہ تو نہیں ہوگا, میں اسلام تو نہیں لاؤں گا. اچھا تو ایک دوسرا آپشن ہے کہ تو دیکھیں کل کفر ہے عمرو بن عبدود, اور اس سے کہہ رہے ہیں تو واپس چلا جا اور زندہ رہ. کل کفر سے کل ایمان کہہ رہا ہے, کل کفر سے کل ایمان کہہ رہا ہے, تو میدان جنگ چھوڑ کے چلا جا اور زندہ رہ. تھا تو کم وقت کل کفر, مگر تھوڑا غیرت دار تھا. کہ ابو طالب کے بیٹے عورتیں تانا دیں گی, ہے نا, تو عورتوں کے تانے سے اچھے اچھے ڈرتے ہیں, تو یہ کیوں نہ ڈرے, ہے نا. مجھے خیر ہے محترم, ہاں غور فرما رہے ہیں آپ. تو اور عورتوں کا تانا بڑا قیمتی بھی ہوتا ہے. ہاں تو بہرحال اچھا, اب ایک بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ جب یہ کل کفر تھا اور قبضے میں آ گیا تو علی کو قتل کر دینا چاہیے تھا. علی اور واپس کر رہے ہیں کہ واپس چلا جا. اگر اسلام میں جرم کفر کی سزا قتل ہوتی تب تو علی قتل کرتے. یہی بات میں اپنے اہل وطن ہندوستانیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے مذہب اسلام میں کفر کی سزا قتل نہیں ہے, ورنہ جو مالک اسلام تھا, وارث اسلام تھا, وہ تو جنگ خندق میں کل کفر کو واپس کر رہا تھا. اب تیسری بات رہ گئی ہے, وہ یہی آخری بات ہے. اچھا تو پھر یہ دونوں باتیں نہیں ہو پائیں, اب تیسری بات تو مان لے گا. کہ جو بھی کہو گے مان لوں گا. ابو طالب کے بیٹے, علی نہیں کہہ رہا ہے, ابو طالب کے بیٹے کا حوالہ دے رہا, مان لوں گا. کہ اچھا تو پھر ایسا کر, گھوڑے سے اتر اور پہلے تو وار کر. اب چونک گئے, او میرے مد مقابل آنے والے ابو طالب کے بیٹے, ابھی تک مجھ سے کسی نے یہ بات نہیں کہی جو تم کہہ رہے ہو کہ تو وار کر. میں اب ابن عبدود وار کروں تیرے کہنے کے مطابق, یہ اب تک کسی نے کہا ہی نہیں. اور میں نے کہا کہ میں 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہوں, تو میں تو ہوں گھوڑے پر, مگر وعدے کا ہوں پکا. کل کفر ہے مگر وعدے کا پکا ہے. آپ بولیے نہ بولیے, بات بہت بڑی میسج, بہت بڑا پیغام, بہت بڑی ہدایت اور نصیحت پہنچ گئی. ہے تو کل کفر مگر وعدے کا پکا ہے. اس کے اصول کے مطابق اسے گھوڑے سے نہیں اترنا چاہیے تھا, مگر اب وعدہ کیا تھا کہ تیسری بات ضرور مانوں گا, تو وہ گھوڑے سے اترا. مگر کمبخت نے ایسا کیا کہ گھوڑے سے اترتے اترتے اس نے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے, غرور شجاعت میں. اور اب جو علی نے حملہ کیا ہے, بہت مختصر کر رہا ہوں, علی نے جو حملہ کیا ہے تو سر تو کاٹا ہے, مگر پہلے عمرو بن عبدود کے پیر کاٹے ہیں. علی کے اس عمل نے بتا دیا کہ ظلم کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے, کفر کی سزا بعد میں ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب اس کی بہن آئی عمرو بن عبدود کی, ام کلثوم بنت عبدود, تو حضرت علی نے قتل کے بعد اس کی ذرا نہیں اتاری تھی, تلوار اس کے پہلو میں رکھی تھی, جو ٹانگ کاٹی تھی اس کے پاس ملا دیا تھا.
ملا کے مطلب جوڑا نہیں تھا، ہاں یہ نہ سمجھ لیجئے گا، اس لیے کہ جوڑ دیتے تو انعام ہو جاتا نا، تو بطور سزا تھا، وہیں رکھ دیا۔ تو جب کلثوم آئی ہے اس کی بہن، تو اس نے دیکھا، دیکھیے دہشت گرد کیا کرتا ہے، مارنے کے بعد میت کے ساتھ بھی بے ادبی بے حرمتی کرتا ہے، مگر جو مجاہد ہوتا ہے وہ میت کا احترام کرتا ہے، چاہے کسی کی بھی میت۔ ام کلثوم کہتی ہے عمرو بن عبدود کی بہن، میں تو آئی تھی تجھ پر رونے کے لیے، مگر تجھے جس نے قتل کیا ہے اس نے تیری ذرا نہیں اتاری، تیری تلوار اپنے قبضے میں نہیں کی، تیرا پیر تو کاٹا مگر ادھر ادھر نہیں پھینکا، تو اب میں تجھ پر روؤں گی نہیں بلکہ تیرے قاتل کا زندگی بھر قصیدہ پڑھوں گی۔ بزرگان محترم، یہ ہے جہاد میں اور دہشت گردی میں فرق۔ بس اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بس 15 منٹ اور رہ گئے ہیں نا مجلس ختم ہونے میں، تو حضرت علی ایک جنگ میں ہیں اور جنگ کر رہے ہیں۔ ایک کافر نے کہا یا علی آپ کی تلوار بڑی اچھی ہے، مجھے دے دیں۔ علی نے تلوار دے دی۔ وہ خود ہی کہتا ہے کافر اب کیا کرو گے، تلوار تو مجھے دے دی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہ اب بھی میرا اللہ ہی میرا محافظ ہے۔ علی چاہتے تو اسے قتل کر دیتے، مگر اتنا اطمینان جو علی کا دیکھا اس کافر نے، کہ اسلام میں اتنے اطمینان کی باتیں ہیں، مجھے کلمہ پڑھاؤ علی میں اسلام لاتا ہوں۔ علی نے اسی لیے تو نہیں قتل کیا کہ اگر قتل کر دیتے تو ایک مسلمان کا قتل ہو جاتا۔ بزرگان محترم، تو جہاد اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد۔ مگر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو حج نہیں کر پاتے، جہاد نہیں ہو پاتا، مگر رسول نے ایک نسخہ دیا، فرماتے ہیں رسول کی حدیث ہے، بر الوالدین افضل من الصلاۃ والحج والعمرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا نماز سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے، عمرے سے بھی افضل ہے، جہاد سے بھی افضل ہے۔ ایک بات آپ طے سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں کم صحیح، باہر کی دنیا میں یہ شکایتیں بہت زیادہ ہیں کہ صاحب دیکھو بچے کتنا ضد، بچے کتنا باتیں ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں۔ اما قرآن غور سے پڑھا کرو، سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا یعقلون، جسے ذرا ہم طولانی عمر دیتے ہیں اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں، افلا یعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تو ایک بچے سے چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، کیا امید رکھتے ہو وہ جو 70 سال کی ماں ہے، وہ جو 75 سال کا باپ ہو؟ کچھ صبر کرو، خدمت کرو۔ یاد رکھو اگر ماں یا باپ میں سے کوئی بھی ناراض ہے، لاکھ زیارت کو جاؤ، لاکھ حج کرو، لاکھ نمازیں پڑھو، جنت کی بو نہیں سونگھ سکتے۔ بزرگان محترم، یہ مجلس ایک ایسی مومنہ کی ہے جو بڑی نیک دل تھی، اور ان کے بیٹے بھی بڑے لائق و فائق ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت۔ یہ جو آپ عشق اہل بیت میں سرشار ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ امام صادق نے فرمایا کہ من وجد فی قلبہ حبنا فلیشکر امہ، جب تم ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو۔ لوگ جنت ڈھونڈ رہے ہیں، جنت تو گھر میں ہے ماں کی شکل میں۔ ذرا سا ہوش میں رہو، جذبات پر کنٹرول کرو۔ جب خدا نے کہہ دیا قرآن میں
کہ زیادہ عمر کی وجہ سے جسے تم بوڑھے کہہ رہے ہو وہ بچپنا ہے دراصل. سورہ یاسین اٹھا کے دیکھیے گا 36واں سورہ ہے. وَمَن نُعَمِرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. جس کی زیادہ عمر ہو جاتی ہے اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کا بدن پھر بچپن کی طرف پلٹ آتا ہے. تو اتنا تو سمجھا کرو کہ یہ بچے جیسے ہیں ماں باپ، یہ تم جیسے نوجوانوں جیسی باتیں نہیں کریں گے. تم جوان ہو، تمہاری فکر جوان، تمہارا دماغ جوان. اور یہ ماں، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ 1 مہینے میں آئے گی آپ کی خدمت میں، ماں کی عظمت پر پیش ہوگی. تو اب اس میں تفصیلات کا کوئی وقت نہیں ہے، الا یہ کہ میں یہ عرض کروں پیام اعظمی کے 2 بند جو مصائب بھی ہیں، پیغام بھی ہے، درد بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عنصر خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی. عنصر خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی. ہے کوئی شے جو محبت تو محبت ماں کی. زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی. زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی. باپ سے بڑھ کے ہے دنیا کو ضرورت ماں کی. پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے. پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے. صرف ایک ماں کی محبت ہے محبت کے لیے. دوسرا بند سنیں، بڑا درد بھرا ہے اس بند میں کہ مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے. مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے. شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے. شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے. خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے. خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے. گوشت کے ٹکڑوں کو انسان بنا دیتی ہے. مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں. باپ تھک جاتا ہے، ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں. ماں مر جائے اور دعا قبول نہ ہو تو رسول فرماتے ہیں کہ ماں کی قبر پر جاؤ اور ماں کی قبر پہ پہنچ کے دعا مانگو، پروردگار میری اس دعا کو قبول کر لے. ماں زندہ ہو اور کوئی تمہاری دعا نہیں قبول ہو رہی ہو، تمہیں محسوس ہو رہا ہو کہ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، لیکن اگر ماں باحیات ہے تو ماں سے کہو اماں ہمارے لیے یہ دعا کرو. اور یہ سبق تو ہمیں کربلا ہی سے مل گئے. علی اکبر جب گر گئے نرغے عدم اور حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، تو حسین تو ایک ٹیلے پہ تھے نا. کربلا کے آپ سنتے ہیں چٹیل میدان، تو چٹیل میدان کا کیا مطلب؟ چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے، اور بڑا ٹیلا جو تھا وہ ٹیلا تھا جس پہ زینب کھڑی تھی، جسے تلے زینبیہ کہتے ہیں. تو ایک ٹیلے پہ حسین کھڑے تھے. خیمے جہاں لگے تھے وہاں بھی ایک ٹیلا تھا، ٹیلا یعنی بلند جگہ. وہاں علی اکبر کی ماں ام لیلہ تھی اور برابر حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ اگر میرے بیٹے پہ کوئی آفت اور مصیبت آئے گی تو بحیثیت باپ کے امام وقت کا چہرہ بدل جائے. بڑی دیر تک اطمینان دیکھا، سکون دیکھا ام لیلہ نے حسین کے چہرے پر، مگر ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلا. ام لیلہ نے چیخ کے آواز دی، میرے وارث نواسہ رسول، میرا بچہ خیریت سے ہے؟ ہاں ام لیلہ، علی اکبر تو ابھی خیریت سے ہے، مگر ایک بڑا بہادر آیا ہے مقابل میں، تو خیریت کی جا کے دعا مانگ لو.
کیا حسین امام وقت ہیں، دعا نہیں کر سکتے تھے؟ مگر کربلا ایک بڑی درسگاہ کا نام ہے، جس درگاہ سے ہمیں ماں کی اور باپ کی عظمتوں کا بھی سبق ملتا ہے۔ حسین چاہتے تو خود دعا کرتے، مگر وہاں ماں کی عظمت کو واضح کرنا تھا۔ اے ام لیلہ جاؤ علی اکبر کی خیریت کی دعا مانگو، اس لیے کہ نانا اکثر فرماتے تھے کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ آ گئی ام لیلہ، خیمہ ہے، پردہ ہے، ابھی چادر چھینی نہیں ہے، سر پہ چادر ہے، لیکن جب دعا کا مرحلہ آیا تو ام لیلہ نے چادر سر سے اتار دی، سر کے بال بکھرائے، ساری بیویاں اکٹھا ہیں۔ اور جب قیامت کا لفظ ہے مرحلہ دعا میں، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا، میرے یوسف علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا فوراً قبول ہوئی، علی اکبر آ گئے مقتل سے حسین کی خدمت میں۔ ظاہر ہے کہ جہاں ٹیلے پر حسین کھڑے تھے وہ حدود مقتل سے الگ تھا۔ اب جو آئے امام حسین کی خدمت میں علی اکبر، تو کہنے لگے بابا 18 برس کا ہوں میں، اور تم اکثر کہتے تھے بابا بیٹا کچھ مانگ، تو میری پھوپھی اس طرح سے میرا خیال رکھتی تھی کہ کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوئی، مگر بابا تمہاری خواہش ہے تو آج بیٹا اس وقت مانگ رہا ہے۔ حسین کا دل تو بہت بڑا ہو گیا کہ جس میرے بیٹے علی اکبر نے اب تک کچھ نہ مانگا وہ اس وقت مجھ سے کچھ مانگ رہا۔ بیٹا کیا مانگ رہے؟ بابا بس کچھ نہیں، پانی مانگ رہا۔ خدا علی اکبر کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، میری ماں اور بہنوں اور نوجوانوں اور بزرگوں۔ بابا بس پانی مانگ رہا۔ ساقی کوثر کا بیٹا تھا حسین، غیرت میں سر کو جھکا دیا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ بیٹا پانی تو نہیں ہے میرے لال اکبر، ایسا کرو کہ اپنی زبان ذرا میرے منہ میں دے دو۔ علی اکبر نے بابا کے کہنے پر اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، تو تھوڑی دیر تو رہنے دیتے حسین کے منہ میں۔ علی اکبر اپنی زبان جیسے ہی زبان دی فوراً نکال لی اور کہنے لگے بابا تم تو مجھ سے بہت زیادہ پیاسے۔ تو حسین کا جملہ سنیں گے؟ دیکھیں جو محبان اہل بیت ہوتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے نوجوان اور بزرگ بہت نرم دل ہوتے ہیں۔ کہنے لگی جناب امام حسین کہنے لگے بابا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہو۔ کہا اس وقت حسین اتنا پیاسا ہے کہ جب میں آسمان کو دیکھتا ہوں آسمان دھواں دھواں دکھائی دیتا ہے۔ اب بس رونے والوں، آخری 5-6 منٹ اور مجلس تمام ہوا چاہتے ہیں۔ عزادارو ادھر سے موارث طلبی ہوئی، ادھر سے علی اکبر جب چلے تو ابن انس نے چھپ کے نیزہ مارا۔ دیکھیے دہشت گردی میں چھپ کے حملہ ہوتا ہے، اس دہشت گرد نے جس کا نام ابن انس تھا چھپ کے علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا۔ نیزہ سینے کی پسلیوں کو توڑتا ہوا علی اکبر کے کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ لوگ عزادارو گھوڑے سے علی اکبر گرنے لگے، آواز دی بابا خبر لو۔ حسین مرثیہ پڑھنے لگے، یا بنیا علی الدنیا بعد کلفا، میرے لال اب تیرے مرنے کے بعد جینے کا کیا مزہ۔ حسین چلے بیٹے کے پاس آئے، میرے لال تیرا بوڑھا باپ آ گیا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ اچھا بابا ذرا میں اپنی بہن صغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا دیکھ لو بیٹا، میں 2 انگلیاں اٹھا رہا ہوں، اس کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو حسین نے 2 انگلیاں اٹھائیں، بیٹا صغرا نظر آ رہی ہے؟ ہاں بابا میری بہن گھر کی چوکھٹ پر منہ رکھے کہہ رہی ہے بھیا تیری غریب بہن، تیری بیمار بہن انتظار کر رہی ہے، کب آؤ گے بھیا؟ اچھا میرے لال اور کہا بابا مجھے خیمے میں پہنچاؤ، دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالو بیٹا، میں 72 لاشیں اٹھا چکا ہوں، عباس کے مرنے سے میری کمر جھک گئی ہے، تو نے جب کہا میں گھوڑے سے گر گیا میری آنکھوں کا نور بہت کم ہو گیا،
دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالو۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ گردن میں ڈالا، چند قدم لے کے چلے۔ کہا بیٹا یہ داہنا ہاتھ جو سینے پہ ہے اسے بھی میری گردن میں ڈالو تو مکمل سہارا ملے۔ کہا بابا مگر یہ ہاتھ میں ہٹانا نہیں چاہتا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہیں یہی میرے نیزے کی انی پسلیوں کو توڑ کے کلیجے میں پیوست ہو گئی ہے۔ اچھا بیٹا ذرا ہاتھ تو ہٹاؤ، میں ذرا نیزے کی انی تو دیکھوں، نکالنے کی کوشش کروں۔ عزادارو علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا، حسین نے گھٹنا کربلا کی زمین پر رکھا، حسین نے داہنا ہاتھ علی اکبر کے سینے میں رکھ کے ایک مرتبہ میدان منع کی طرف رخ کیا۔ میرے دادا ابراہیم تم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی مگر اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لی تھی۔ اے دادا ابراہیم آج تیرے بیٹے حسین نے آنکھ پر پٹی نہیں باندھی ہے، ذرا آ جاؤ میدان کربلا میں میرے امتحان کو دیکھو۔ ایک مرتبہ حسین نے نجف کا رخ کر کے کہا ایک کائنات کے مشکل کشا میرے بابا ذرا نجف کو چھوڑ کے آؤ، بیٹے کا امتحان دیکھو۔ علی اکبر کے ہاتھ میں کلیجے میں ہاتھ ڈالا، نیزے کی انی نکالنا چاہی مگر اب جو جھٹکا دیا تو نیزے کی انی میں الجھ کر اکبر کا کلیجہ بھی نکل آیا۔ عزادارو علی اکبر نے کہا بابا منہ پھیر لو، میں نے سنا ہے جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے، دادا جام کوثر لیے کھڑے ہیں۔ عزادارو بوڑھے باپ کے پاس جوان بیٹا مر گیا، بچوں کے سہارے علی اکبر کی لاش خیمے میں پہنچی، بڑا زبردست ماتم ہوا۔ اکبر کی لاش پر زینب کا گریا، ام کلثوم کا ماتم، رباب کا ماتم، سکینہ کا ماتم، مگر عزادارو ان رونے والی خواتین میں ام لیلہ نہ تھی۔ حسین نے کہا بہن زینب اکبر کا ماتم کرنے والی بیویوں میں خود علی اکبر کی ماں ام لیلہ نہیں دکھائی دے رہی ہیں، ذرا دیکھو خیمے میں جاؤ لے کے آؤ، کہو بیٹے کا دیدار آخر کرو تاکہ میں اکبر کی لاش اٹھا کے گنج شہیدہ میں لے جاؤں جہاں اور شہیدوں کی لاشیں ہیں۔ عزادارو جناب زینب بآخری فقرہ روتے رہیں۔ جناب زینب آئیں ام لیلہ کے خیمے میں اور آن کر کہا بھابی کیا آپ کو خبر نہ مل سکی کہ میرا بھیا اکبر کی لاش لایا ہے؟ نہیں شہزادی باخبر ہوں، لیکن جب سے میں نے یہ سنا کہ میرا بچہ گھوڑے سے گرا دفعتاً میری آنکھوں کا نور اتنا کم ہو گیا کہ میں خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے خیمے کا دروازہ نہیں ملتا۔ اے شہزادی ذرا میرا بازو تھامو، مجھے بیٹے کی لاش تک لے چلو۔ جناب زینب نے بازو تھاما ام لیلہ کا، یہ آپ کے بیٹے کی لاش۔ تڑپ گئی ام لیلہ، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا بچہ جس کا میں صحرا نہ دیکھ سکی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یا اللہ کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مومنین مومنات انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ وطن کی سرزمین پر اپنی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، کرامتیں نازل فرما، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہمارے مراجع کرام سیستانی صاحب، خامنئی صاحب کی شر عادہ سے حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی دعاؤں کو، حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اہلیہ احمد حسین یعنی مسعودہ بیگم کربلائی اور اس بہشت وفا میں مدفون تمام مومنین و مومنات کے لیے اور دیگر جملہ مومنین و مومنات کے لیے سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہوئی۔